آج 12 ربیع الاول ہے۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر گاؤں کے نوجوان بوڑھے بچے سبھی جلوس میں نکلے ہوئے ہیں اور ہمارے بیچ حضرت مولانا مبارک صاحب اپنے سماج اور قوم ملت کے لیے دیش واسیوں کو کچھ سندیش دینا چاہیں گے، اور ہمارے بیچ حضرت مولانا منظور صاحب اور وارث صاحب اور مولانا اقرار صاحب بھی اپنے قوم و ملت اور دیش واسیوں کے لیے کچھ سندیش دینا چاہیں گے۔ خیر کرو تاکہ مولا پروردگار عالم اپنے حبیب پاک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ جان رحمت طاہر یاسین کے صدقے طفیل میں ہم سب لوگوں کو جو ہے بالکل خوش رکھیں اور امن و امان رکھیں، رزق سے جو ہے بھرپور فرمائیں اور حلال رزق عطا فرمائیں، حرام رزق سے محفوظ فرمائیں۔ میرا مذہب وہ ہے جو آپس میں بیر رکھنے کے لیے نہیں سکھاتا ہے، چاہے انسانیت کے ناطے سے وہ کوئی بھی ہو، انسانیت کے ناطے سے محبت کرنی چاہیے۔ لیکن میرے محترم افسوس یہ ہے آج میری ہی جماعت میں قوم مسلم میں ہی جو ہے نفرت کا بیج بوئے ہوئے ہیں اور نفرت کے بیج بوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس نفرتوں سے ان کو جو ہے باز فرما دے اور آپس میں اخلاق اور محبت عطا فرما دے۔ آج 12 ربیع الاول شریف کا دن ہے اور یہ مہینہ برکت والا نور والا مہینہ ہے اور سارے ملک کو جو ہے امن و امان کا سندیش دے رہا ہے، تاکہ جو ہے مسلمان اور جتنے بھی انسانیت کے ناطے اس بھارت کے اندر میں بستے ہیں سب لوگ جو ہے آپس میں مل جل کر رہیں، کسی طریقے سے لڑائی جھگڑا کسی طریقے سے فسادات نہ کریں، انسانی کے جو ہے لحاظ سے انسانی جو ہے کیا کہتے ہیں طاقت کی وجہ سے ایک دوسرے کو مدد کریں، ایک دوسرے سے جو ہے کیا کہتے ہیں خیر خواہی کریں، ایک دوسرے سے پرسش کریں، ایک دوسرے سے پوچھیں، اگر کوئی بیمار ہے تو بیمار پرسی کے لیے جائیں، اگر کوئی تکلیف میں ہے تو اس کو تکلیف دور کرنے کے لیے جائیں۔ ویسے تو رزاق مالک و مولا ہے، وہ پروردگار عالم ہے، سب کو رزق دیتا ہے، تم جیسا رزق مانگو گے ویسا ہی رزق دے گا۔ یہی پیغام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں کہ تم جو ہے حلال رزق کا طالب بن جاؤ، حلال رزق کو تلاش کرو۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک جو ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم تمامی لوگوں کو حلال رزق عطا فرمائے گا۔ تو مسلمانوں یا جتنے بھی یہاں پہ جو ہے علماء کرام موجود ہیں، مولانا منظور صاحب، مولانا غلام وارث صاحب، مولانا حسن رضا صاحب یا مولانا مولانا اقرار صاحب یا اور بھی جو دیگر ہمارے حفاظ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، سب کا یہی ایک منشا ہے کہ آپس میں جو ہے ہم لوگ مل جل کر کے رہیں۔ خاص کر کے میں اپنے پنچایت کے واسیوں کو میں یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ یہ میرا مہینہ 12 ربیع الاول شریف آپس میں مل جل کر رہنے کا پیغام جو ہے دیتا ہے، لہذا ہم سب لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں مل جل کر کے زندگی گزاریں، کوئی بھی شخص جو ہے ہندو مسلمان کا فرق نہ کریں، ہم انسانیت کے ناطے سے ایک ہیں، قرآن کے تحت بھائی بھائی ہیں، ایک بھائی دوسرے کو بھائی کو دیکھیں وہ خوش رہیں، ایک بھائی کی پریشانی کو دیکھ کر اپنا پریشانی سمجھیں، یہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ اور عبادت کے لیے حکم دیتے ہیں، پرستش کرنے کے لیے حکم دیتے ہیں مسلمانوں، خاص کر کے مسلمانوں کی طرف امت محمدیہ کی طرف جو ہے اشارہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اے امتیوں تمہارے لیے میں نے ہر کچھ لایا رب کریم کے بارگاہ سے، تم اس کو جو ہے اپناؤ اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو، عمل پیرا ہو جاؤ اور ایمانداری کے ساتھ چلو، ایک دوسرے سے جو ہے کینہ بغض بغاوت مت رکھو۔ یہی پیغام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فخر موجودات دیتے ہیں۔ میرے محترم میں اپنی بات کو یہی جو ہے کہہ کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں کہ تاکہ ہمارے مسلمان، ہمارے گاؤں کے جو ہے لوگ یا ہمارے پنچایت کے جو ہندو مسلمان سکھ عیسائی یا ہمارے ضلع کے سکھ عیسائی جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب آپس میں میل ملاپ سے رہیں، میل ملاپ سے زندگی گزاریں اور اپنا اپنا کاموں میں مشغول ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے حضرت مولانا مبارک صاحب جو کہ قوم اور سماج کے بارے میں اخلاق و محبت کے ساتھ رہنے کا پیغام دیا۔ اب آئیے مولانا منظور صاحب سے کچھ سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔
نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ، ہماری جماعت کے علماء کرام و نوجوان کمیٹی، آج اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے سارے گاؤں کے لوگوں نے اپنے نبی کی یاد میں جلوس محمدی کا بڑا اہتمام کیا۔ جلوس محمدی کا اختتام مدرسے میں ہونے آیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم جلوس محمدی کیوں مناتے ہیں، جشن محمدی کیوں مناتے ہیں؟ آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں پیدا کیا جب دنیا میں تاریکی پھیلی ہوئی تھی، اس دور میں پیدا کیا جب دنیا میں کالا گھٹا چھایا ہوا تھا، اس دور میں پیدا کیا جس دور میں انسانیت مٹ چکی تھی، انسان کو کاٹنے کو تیار تھا، انسان ایک دوسرے انسان کو غلام بنا رہا تھا، انسان کے غلامی میں جکڑا ہوا تھا، عورتوں کو کوئی مقام نہیں تھا۔ اس لیے کہا ہے کہ جہاں تاریخ تھا ظلمت کدا تھا، جہاں تاریخ تھا ظلمت کدا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ ہمارے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، اس دنیا میں آئے، امن و شانتی لے کے آئے، اس دنیا میں آئے محبت لے کے آئے، اس دنیا میں آئے انسانیت لے کے آئے، اس دنیا میں آئے انسانیت طریقے سے جینا سکھا دیا، اس دنیا میں ہمیں محبت کا کرینہ سکھا دیا۔ اس دنیا میں آئے تو بیواؤں کو جینے کا طریقہ بتا دیا۔ آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا حسین درس دیا ہے۔ اس لیے ہم مسلمان اپنے آقا کی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوس مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، ان کے یوم پیدائش مناتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو حقیقت میں انسان بنا دیا، ورنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر پیدا نہ ہوتے نہ جانے ہمارا کیا حال ہوتا، نہ جانے ہم کتنے درندے ہوتے، نہ جانے ہم ایک دوسرے گردن کاٹ رہے ہوتے، نہ جانے ایک دوسرے کو مال ہڑپ کر رہے ہوتے۔ میرے آقا نے کہا کسی کا مال ہڑپ کرنا یہ حرام ہے، جائز نہیں، کسی کا گردن کاٹنا یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں، غیبت کرنا، چغلی کرنا، حسد کرنا اسلام میں نہیں ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا درس دیا، ایک دوسرے سے محبت و اخوت کا پیغام دیا۔ اسی یاد میں ہم جشن یوم پیدائش مناتے ہیں، اور اللہ کا کرم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم ان کی یاد مناتے رہیں گے۔ دعا ہے پاک پروردگار عالم تمام ہند واسیوں کو ایک اور نیک بنائے، نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لو قلم تیرے ہیں۔ والسلام علیکم۔ آئیے اب سنتے ہیں مولانا اقرار صاحب کی زبانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے ہی خوشی کی بات ہے کہ آج ہم سبوں نے مل کر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جلوس بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ، بڑے ہی ذوق و شوق کے ساتھ تمام محلے والوں نے، تمام عمر دراز، تمام بچے، نوجوان، حافظ، عالم، یعنی تمام لوگوں نے مل کر اس جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو منایا ہے۔ میں اپنی طرف سے تمام لوگوں کو اس مبارکباد کی زیادہ سے زیادہ خوشی دیتا ہوں، اس لیے مبارکباد دیتا ہوں، اور خاص طور پر میں تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو دعوت دیتا ہوں کہ تمام مسلمان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں جھنڈے لگائیں، گلیوں کو سجائیں، مسجدوں کو سجائیں، مدرسے سجائیں۔ جس قدر آپ نبی سے محبت کرتے ہیں اسی انداز میں ہم اور آپ سب مل کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں خوشیاں منائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی نبی کے صدقے میں ہمیں جان عطا فرمائی، دولت عطا فرمائی، وقت عطا فرمایا، ہر چیز عطا فرمائی۔ اس پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں
ہم سب کو چاہیے کہ جب ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ آ جائے تو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں جلوس نکالیں، جھنڈے لگائیں، کیونکہ یہ جلوس نکالنا اور جھنڈے لگانا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور آقا علیہ السلام جب ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت تمام مدینے کے صحابہ، مدینے کے جتنے بھی ایمان والے تھے، حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں خوشیاں منائی تھی۔ اس لیے ہم سب کو بھی چاہیے کہ جب آقا علیہ السلام کا میلاد کا وقت آ جائے سب کے سب مل کر خوشی منائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سنتے ہیں مولانا شبیر صاحب سے کچھ۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پہلے دل کی گہرائیوں سے تمام تر سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کو ربیع اول مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص ہمارے گاؤں کے جتنے بھی نوجوان بوڑھے بزرگ ہیں میں سب کو دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سب بہت ہی اطمینان و سکون کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوس محمدی کو نکال کر الحمدللہ شان و شوکت کے ساتھ سرزمین من جانب مدرسہ ضیاء العلوم محمد پور سے نکلا، اور یہاں سے لے کر مغلا دارالعلوم غریب نواز تک یہ جلوس لے کر ہم اور آپ گئے۔ اور دیکھیں حضور جب دنیا میں تشریف لاگے، حضور صرف ہمارے لیے رحمت بن کر نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت بن کر آگے گئے۔ اپنوں کے لیے بھی رحمت بن کر آگے گئے، غیروں کے لیے بھی رحمت بن کر آگے گئے، افغانوں کے لیے بھی رحمت بن کر آگے، یعنی ساری کائنات کے لیے مصطفیٰ جان رحمت بن کر آگے گئے۔ اللہ خود فرماتا گئے جگہ جگہ میری ربوبیت ہے، وقع وقع حضور کی رحمت کے، یعنی اس سے بات سمجھ میں آتی گئے کہ ہندوستان والوں کے لیے خدا رب گئے تو مصطفیٰ جان رحمت ہندوستان والوں کے لیے رحمت للعالمین کے، پاکستان والوں کے لیے خدا رب گئے تو مصطفیٰ جان رحمت پاکستان والوں کے لیے رب گئے، یعنی ساری کائنات کے لیے مصطفیٰ جان رحمت بن کے تشریف لاگے گئے۔ ساری کائنات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تو رب مصطفیٰ جان رحمت وہاں کے لیے رحمت للعالمین کے۔ تو معزز سامعین کرام، ہم تمامی مسلمان کو چاہیے کہ ہر سال اسی طرح جلوس محمدی کو نکالیں، اور جلوس محمدی نکالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم حضور سے کتنا عشق کرتے ہیں، یہ عشق کی دلیل ہے۔ میں انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں، اور میں آخری بات یہ بولنا چاہتا ہوں کہ دیواروں در سجاؤ سرکار آ رکھے گے، دیواروں در سجاؤ سرکار آ رکھے گے، مل کے خوشی مناؤ سرکار آ رکھے گے، بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں مکہ شریف جاؤ سرکار آ رکھے گے، جبرائیل کی سنت کے بدعت نہ کی گئی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جھنڈا لگانا یہ بدعت ہے، شرک ہے، لیکن بدعت نہ کی گئی، یہ حضرت جبرائیل کی سنت کے۔ جب ہمارے حضور اس دنیا میں تشریف لاگے تو حضرت جبرائیل امین 70 فرشتے کو لے کر حضور کے گھر تشریف لاگے، اور ایک جھنڈا بیت اللہ کے چھت پر، ایک جھنڈا مشرق میں، ایک جھنڈا مغرب میں گاڑا۔ تو اس سے بات مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ جھنڈا لہرانا کسی کی سنت نہیں بلکہ حضرت جبرائیل کی سنت کے، اسی لیے تو شاعر کہتا کہ جبرائیل کی سنت کے بدعت نہ کی گئی ہے، ہرا جھنڈا لگاؤ کہ سرکار آ رکھے گے۔ معزز سامعین کرام، میں اسی چند جملوں کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے اب سنتے ہیں حضرت مولانا وارث صاحب سے کچھ پیغام۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ المطہرین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، آئیے ہمارا آپ مل کر
बारगाह रिसालत में दुरूद व सलाम का दिया पेश करना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद बारी सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामने किराम, आज का ये मुक़द्दस और अजीम दिन 12 रबीउल अव्वल शरीफ के नाम से जाना जाता है। आज के मुक़द्दस दिन में हमारे और आपके सारे जहान के आका व मौला नबी आखिरुज़्ज़मान जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सरज़मीन पर तशरीफ़ लाए। ऐसे आलम में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए जबकि उस वक़्त का आलम यह था, भाई भाई के खिलाफ इख्तलाफ में जो है एक दूसरे के जो है इख्तलाफ में थे, कोई किसी को मानने वाला नहीं था। यूँ समझा जाए कि इंसानियत सिसक रही थी, अखलाक मर रहा था, तहज़ीब व तमद्दुन की शमाएं बुझ रही थी, कहीं पर खुदा का नाम लेने वाला नज़र नहीं आ रहा था, और औरतों को लड़कियों को ज़िंदा दफन किया जा रहा था। ऐसे आलम में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन बनकर तशरीफ़ लाए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, आपने फरमाया, पैगाम दिया, ए लोगों, तुम अपनी बच्चियों को ज़िंदा दफन मत करो, इसलिए कि ये भी अल्लाह की मखलूक है। जैसे तुम्हारे अंदर जान है, तुम्हें जीने का हक़ अल्लाह ताला ने दिया है, इसी तरह के जो है इन बच्चियों को भी जीने का अल्लाह ताला ने हक़ दिया है, तुम इसे ज़िंदा दफन मत करो। मेरे नबी ने फरमाया, जिनके पास 4 बच्चियां हैं और उसे अच्छी तरबियत देकर दीन इस्लाम की तालीम से वाबस्ता कर कर अच्छे घर में उसे जो है रुखसत करा दे। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मैं बशारत देता हूँ, मैं ज़ामिन बनता हूँ, ऐसे लोगों को ये क़यामत के दिन में जो है मुज़्ज़ाए शफ़ाअत सुनाता हूँ, उसे मैं अपने साथ में जन्नत में लेके जाऊँगा। मेरे दोस्तों, ये मेरे नबी ने पैगाम दिया, उस वक़्त से जो है ये कत्ल व गारत का जो है जनाजा निकल गया, आपस में इत्तिहाद पैदा हुआ, एक अजीब इनकलाब आया और खुशियों की लहरें जो है पूरी दुनिया में जो है धूम उठी। मेरे दोस्तों, उसके बाद ये पैगाम मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम कहीं भी रहो, आपस में एक बनकर रहो, मोमिन आपस में भाई भाई है, चाहे जहाँ की भी जो है मुसलमान हो। और यहाँ तक के जो है मेरे नबी ने ये भी पैगाम दिया, अगर कोई गैर मज़हब के जो है, मेरे नबी ने फरमाया, कोई बूढ़ा और आ जाए तो अगर तुम बैठे हो तो उस बूढ़े के लिए जो है तुम अपनी जगह को छोड़ दो, उसके ताज़ीम के लिए जो है उस बूढ़े को तुम ताज़ीम करो, उस बूढ़े को जो है तुम जो है उस जो है तालीम करो, चाहे जिस मज़हब का मानने वाला हो। मेरे मज़हब, ये जो मज़हब इस्लाम शांति का पैगाम देता है, भाईचारगी का पैगाम देता है, इत्तिहाद और मोहब्बत का पैगाम देता है, एकजुट रहने का पैगाम देता है, किसी की तकज़ीब किसी की बुराई करने का हमें पैगाम नहीं देता, बल्कि आपस में भाईचारगी एकजुट होकर रहने का जो हमें पैगाम दर्श देता है। इसलिए मेरे दोस्तों, हमें इस जो है प्रोग्राम को, इस 12 रबीउल अव्वल शरीफ को जो है अपने ऊपर लाजिम जाने, अपने आका की पैदाइश पर झूम झूम कर जो है इसके जो है इस मौके पर खर्च करें और अपने आका की मोहब्बत में जो है जुलूस निकालें, घरों को सजाएं, गलियों को सजाएं और जो है झूम झूम कर अपने नबी को बरतराना गाएं। मैं अपनी गुफ्तगू पर इसी चंद जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। बस आखिरी से हिंदू मुसलमान आपस में जो है भाईचारगी बना कर रहें। मेरे दोस्तों, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में अगर कोई काफिर, कोई मुसलमान जो हिंदू भाई अगर गैर मज़हब के लोग आते थे, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ भी वही हुस्न सलूक क्या करते थे जो मुसलमानों के साथ हुस्न सलूक आप फरमाया करते थे, जो आप अपने सहाबा इकराम के साथ जो है हुस्न सलूक फरमाया करते थे, उनको भी खातिर तवाज़ो और मेहमान नवाजी आप फरमाया करते थे और सहाबा को भी ये हिदायत फरमाते थे, सहाबा को भी पैगाम देते थे, ए लोगों, तुम जो है गैर भाई गैर मजहब के लोग आए, उन्हें खातिर तवाज़ो करो, उन्हें मेहमान नवाजी करो और उनके साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आओ। मेरे दोस्तों, इतना वक्त नहीं कि मैं वाक़या बयान करूं, मैं अपनी गुफ्तगू के जो है इन्हीं चंद जुमलों के साथ पूरे दुनिया के मुसलमानों, पूरे हिंदू भाई, हिंदू मुसलमान एक बनकर जो है दुनिया में रहें और
شانتی کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی گزاریں. میں اپنے گفتگو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. دل کو تیری تلاش میری جستجو تو ہے, ملنا تیرا کٹھن ہے مگر آرزو تو ہے, زاہد ہے بے نماز مگر باوضو تو ہے, مستی میں گر پڑا ہوں قبلہ رو تو ہے, وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.